बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज जो है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख की जो आखिरी बाब है वो है बाब नंबर 29, और जिसका नाम है मुआसर तख्लीकात का झरोका। उसके हवाले से मैं ये वीडियो बना कर ले आया हूँ। तो इस बाब की या दो वीडियो बनेगी या तीन बनेगी, तो लिहाजा कामयाबी से उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख के अहम सवाल जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए मैं कामयाब हो चुका हूँ। आज आखिरी चैप्टर की जो है ना पहली वीडियो वो बनाते हैं। तो चलिए जी, बगैर देर के शुरू करते हैं। 1980 में तख्लीकी नसर। अगरचे 1980 में हस्ब दस्तूर शेरी मजमूए तबाह होते रहे, लेकिन बासियत मजमूई 1980 को नसर का साल करार दिया जा सकता है। आमर नईम कासमी के अफसानों का मजमूआ नीला पत्थर इस बिना पर बेहद अहम है कि कपास का फूल की शाद के बाद से कासमी साहब ने 7 अफसाने लिखे। इन 7 नए और पुराने अफसानों पर मुश्तमिल इस किताब के जूता, हाला और ये क्या है जी, बार्टर जैसे अफसानों में कासिम साहब के फन की इस्तवार नजर आती है। रावलपिंडी के जदीद अफसाना निगारों के लिए भी ये कामरानियों का साल था। रशीद अमजद की सह पैर की खिज़ां और मोहम्मद मंशा याद की मांस और मट्टी का तज़किरा किताब में शामिल है। इनके बाद अहमद दाऊद के अफसानों का मजमूआ मफतू हवाएं जो है वो शाया हुआ। 1980 में 3 अच्छे लिखने वालों ने नावल भी लिखे। अनीस नागी का कौन सा नावल है जी? दीवार के पीछे और तन्हाई के जख्म खुर्दा और ज़हन इमामों के भंवर में गिरे एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दूसरे इंसानों से सारे का ताल्लुक भी है और इनसे गुरेजना भी। ठीक है। हिजाब इम्तियाज का जो है ना पागल खाना और निसार अजीज का जो है वो कारवान वजूद भी इसी बरस तबाह हुए हैं। तराजम के लिहाज से 1980 ने नाउमीद नहीं किया। इस बरस सादिक अल खैरी की दास्तान सिराए तबाह हुई, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड के साथ कई दूसरे ममालिक की दास्तानों और नावलटों और कहानियों को कामयाबी से उर्दू के काले में ढाला गया है। बाकी बज़ल हाकम मरहूम के इंतकाल के बाद इनके जदीद फारसी अफसानों के तराजम पर मुश्तमिल महरम राज तबाह हुई, जबकि अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने सिंधी जबान के अवलीन यानी 1890 में लिखे गए शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग के नावल जीनत का उर्दू तर्जुमा आज इमदाद हुसैन शाया किया। इसके दिबाचा निगार इंतजार हुसैन के बकौल इस नावल को सिंधी अदब का डिप्टी नज़ीर अहमद कहना चाहिए। तंज मज़ाक की दो अहम किताबों पर की बिना पर भी 1980 याद रहेगा। ये हैं इब्न अंशा की खुमार गंदम और करम मोहम्मद खान की बज़्म आराइयाँ। इब्न अंशा की शख्सियत और शायरी के बारे में ए हमीद की किताब इब्न अंशा भी इसी साल तबाह हुई। इब्न अंशा के बरअक्स करम मोहम्मद खान खालिस मज़ाक की खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं। बजंग आमद की तस्वीर करम मोहम्मद खान की के हिट होने का राज भी इसी में मुज़मर है। बज़्म आराइयाँ को खुद ही उन्होंने अशकाई इंशाई और मुसन्निफ बीती भी करार दिया है। मशहूर मिज़ाह निगार शफीक उर रहमान का दजला जर्मनी, मिस्र, इराक का सफ़रनामा है, और इस सफ़रनामों के मुरव्वज अंदाज से हटकर गैर मुल्की मनाज़िर और अफराद को नए तनाज़ुर में पेश किया गया। शफीक उर रहमान साहिब असलूब हैं, और इस असलूब का रंग चोखा करने के लिए उन्होंने धुंध में अपने अलमुदा हथियारों यानी शैतान, हुकूमत, आपा और मखसूस घोड़े से भी काम लिया। धुंध को उनके मखसूस अंदाज का रुमान भी करार दिया जा सकता है। इसके बाद है हकीम मोहम्मद सईद जो है वो हमारे मुल्क की एक तहजीबी शख्सियत है, और उनकी शाम हमदर्द पाकिस्तान में दानशूरों के लिए एक अहम प्लेटफार्म की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। हकीम साहब जहाँ गुश्त हैं, चुनाचे अब उन्होंने भी गैर मुल्की, बल्कि ये लफ्ज़ है जहाँ गश्त, जहाँ का सफ़र करने वाले हैं, चुनाचे अब उन्होंने भी गैर मुल्की सफ़र के
تجربات و مشاہدات قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ 1979 میں انہوں نے شب و روز، ما تاثرات، مصر، دمشق، حلب اور جدہ لکھی، جبکہ 1980 میں ان کے دو سفر نامے طبع ہوئے: سوئٹزرلینڈ میں میرے چند شب و روز اور ماہ دو روز سفر روس۔ یہ اہم ہے۔ حکیم صاحب نے ان تمام ممالک کی علمی، ادبی، سیاسی اور کیا ہے جی تہذیبی منظرنامہ اجاگر کیے ہیں۔ مختار مسعود بہت خوبصورت نثر لکھنے والے ہیں، لہذا ان کی نثر کے رسیہ سفر نصیب جو ہے کے مطالعے سے مایوس نہ ہوں گے۔ اکمل علیمی صحافی ہیں، چنانچہ نئی دنیا کا مسافر میں امریکہ کو ایک صحافی کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب ہے 1980 اور 81 کی اہم غذا میں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کا اکبر الہ آبادی اور تحقیقی مقالہ فراہمی مواد کے لحاظ سے خاص کی چیز ہے۔ اے بی اشرف کے تنقیدی مقالہ کا مجموعہ، پہلا مجموعہ جو ہے ادب اور سماج والیات نگار، ان کے سائنٹیفک رویے کا مظہر ہے۔ اے بی اشرف نے اپنی تنقید کو بھی کبھی از آنی نہ بنایا، اس کے لیے تخلیقات کی پرکھ میں وہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ 26 مضامین پر مبنی انداز نظر فتح محمد ملک کی دوسری تصنیف کی کتاب ہے، جو فنون میں مطبوعہ بین السطور کے سلسلہ کے مضامین کی بنا پر یقیناً نئے مباحث کو جنم دے گی۔ یہ تو تھی 1980 کی اہم تنقیدی کتاب، اور 1981 کے آغاز میں خواجہ منظور حسین کی اردو غزل کا خارجی روپ جو ہے نا وہ طبع ہوئی۔ توازن کے شہرت یافتہ محمد علی صدیقی کے تنقیدی مقالے کا دوسرا مجموعہ نشانات اور ان کے غیر جانبدارانہ نظر تنقیدی نقطہ نظر کا مظہر ہے۔ 26 مقالات پر مشتمل نشانات میں لسانی مباحث پر ان کے 5 مقالات اس کتاب کو صحیح معنوں میں گراں بار بناتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اہم ماخذ کی روشنی میں زندہ رود کے نام سے علامہ اقبال کی سوانح عمری قلم بند کرنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ عتیق احمد کی 30 سالہ تنقیدی کمائی کا نتیجہ استفادہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ادھر مشفق خواجہ کا نیا تحقیقی کارنامہ منظر عام پر آیا ہے، اور یہ ہے کہ غالب اور سفیر بالگرامی، یہ بڑا اہم ہے۔ مشفق خواجہ نے سفیر بالگرامی کے اس تذکرہ سے غالبیات میں اہم اضافہ کیا ہے۔ خاکہ نگاری میں اس مرتبہ پھر محمد توفیق بازی لے گئے، ان کی خاکوں کا 7واں مجموعہ مجی جنوری 1981 میں طبع ہوا، جہاں ڈاکٹر اعراز نقوی کی پہلی برسی پر ان کی بیوہ ڈاکٹر ممونہ انصاری نے مرحوم شوہر کے خاکوں کا مجموعہ راہ سراب کے تنہا مسافر شائع کیا ہے۔ سفر نامہ کے بھی دو اچھے مجموعے طبع ہوئے ہیں: اشفاق احمد کا سفر در سفر اور مغربی جرمنی کی سیر پر مبنی شفیع عقیل کا باتفصیل سیر سفر جو ہے۔ مشکور حسین یار نے ہنس ہنس کر لوگوں کو جلانے کی جو ٹھانی تھی، اس کا تازہ ثبوت لا حول ولا قوت سے ملتا ہے۔ مرزا ادیب نے مٹی کا دریا، بلکہ لفظ ہے مٹی کا دیا، یہ غلط لکھا ہو، کی صورت میں آپ بھی لکھ کر اس تخلیقی کرب کو اجاگر کرنے کی صحیح کی ہے، جس سے عمر پر اسے سلگتی لکڑی بنائے رکھا۔ مرزا حامد بیگ نے گمشدہ کلمات کی صورت میں اپنا پہلا افسانوی مجموعہ پیش کیا۔ 1980 کو خواتین کے ناولوں کا سال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس روایت کو بانو گلشن نے راجہ گیت کی صورت میں آگے بڑھایا ہے۔ اختر جمال کے افسانوں کا مجموعہ ضرب پتوں کا بن بھی ان کے فن کی ایک نئی جہت کا مظہر ہے۔ پروین شاکر کے لیے یہ سال مزید کامرانی لایا ہے کہ سادے بار کے 3 ایڈیشن طبع ہوئے۔ پروین شاکر کے ہم شہر حسن اکبر کمال کا دوسرا شعری مجموعہ خزاں میرا موسم اس کی نئی تخلیقی جس کا غماز ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی طویل نظم آدھی رات کے بعد سے یہ رمز بلیغ اشارہ شکار ہوتی ہے کہ ادنا تخلیقی صلاحیتوں کا حامل شاعر کیسے عظیم موضوع کو اپنے تخلیقی شخصیت کے پاس سطح پر لا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے داخلی اوڈیسی قرار دیا ہے۔ 691 پر ایک یہ سوال ہیں چند ایک، جیسے صفحے کا اختتام پر کہ انجم آدمی گزشتہ 3 بار سے شاعری کر رہے ہیں۔ لب و رخسار، لہو کے چراغ اور چہرہ 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور اب زیر آسمان چوتھا مجموعہ جو ہے وہ آیا ہے۔
اس کے بعد ہے ضمیر جعفری مزاح میں منفرد انداز سخن کے حامل ہیں، مگر ان کی سنجیدہ شاعری بھی کام اہم نہیں، جس کا ثبوت پہلے انہوں نے سقراط ڈھاکہ پر لکھی گئی طویل نظم جو ہے یہ ہے گنر یا گنر شیر خان کی صورت میں دیا ہے، اور اب سنجیدہ نظم اور غزلوں پر مشتمل خلیان آیا ہے۔ محسن احسان ناتمام اور غالب احمد راحت گمنام، یوسف کامران اکیلے سفر کا اکیلا مسافر، احمد مشتاق گرد ماتاب اور ذوالفقار احمد کا سورج مکھی جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ تیسرے شعر پر بے اختیار امین کہنے کو جی چاہتا ہے، راحت گمنام غالب احمد کا پہلا مجموعہ کلام ہے، چنانچہ عمر بھر کی کمائی 184 صفحات میں سمیٹ دی گئی تھی۔ یوسف کامران کا جو ہے نا اکیلے سفر کا اکیلا مسافر جو ہے یہ تصنیف ہے، مجموعہ کے کوئی 15 برس بعد صرف 92 صفحات میں مشہور احمد مشتاق کا دوسرا مجموعہ کلام گرد مہتاب طبع ہوا، جو بھی اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ ذوالفقار احمد کے مختصر مجموعہ کلام سورج مکھی وہ اہم ہے، فیض احمد فیض جن کی میرے دل میرے مسافر لندن ماسکو سمرقند تاشکند بیروت پیرس اور امریکہ میں لکھی گئی نظم پر مشتمل کتاب ہے۔ زہرہ نگار کا نیا مجموعہ کلام جو ہے شام کا پہلا تارہ کوئی 10 برس بعد چھپا ہے، جو اس کی ٹین ایج شاعری سے بہت مختلف ہے۔ اکادمی ادبیات پاکستان نے 1976-79 کے دوران میں لکھی گئی 131 شعراء کی ایک غزل پر مشتمل ضخیم کتاب جو ہے وہ بھی لکھی۔ تو اس طرح جو ہے یہ 1980 81 82 کی اہم تحریکات جو ہیں یہاں تک اپنی ویڈیو جو ہے وہ اس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیپٹر جو ہے یہ باب جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو ان سوالوں کو نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، یا روک روک کر جو ہے ان کو لکھتے رہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اس کے بعد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ لے کر آپ کے لیے کل آؤں گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔